کل قیامت کا دن ہوگا، گرمی سے اور سورج کی تپش سے لوگ بےحال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے، جنتی جوان ہوں گے، اور لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے۔ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے، مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے، آج برباد ہے۔ کس کس چیز میں برباد ہے؟ میں کس کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی تباہی جو ہمارے نوجوان کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے۔ آج انٹرنیٹ پر کسی کی باتیں سن کر، مجھے ابھی گلبرگہ سے آئے ہوئے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے دکھایا، کرناٹک میں گلبرگہ آپ کے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی سے، ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہتا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے دکھایا گلبرگہ کے چند نوجوان اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئے، مرتد ہو گئے، اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دے ہم مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ہماری توحید کو برباد کرنے والے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں، اور انٹرنیٹ آج بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے، آج یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایسی طاقتیں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن یہ دولت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی بچ نہیں سکتے۔ آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا۔ یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، یأتی فی آخر الزمان قوم خدساء الاسنان صفحاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں، قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے۔
جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے۔ افسوس ہے آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، مگر علماء سے رابطے میں رہو، علماء سے رابطے میں رہو۔ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے۔ آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا۔ حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائی، صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے، توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی